لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل قوم عيد هذا عيدنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو دو عظیم تہوار عطا کیے ہیں، جن میں سے ایک کا نام عید الفطر ہے اور دوسرے کا نام عید الاضحیٰ ہے۔ عید الاضحیٰ قریب آ رہی ہے، اس مناسبت سے عید الاضحیٰ کے متعلق کچھ باتیں کریں گے کہ عید الاضحیٰ کے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے، کون سے ایسے اعمال ہیں جو عید الاضحیٰ کے دنوں میں کرنے کے ہیں۔ مسلمانوں کے دو عظیم تہوار عید الفطر اور عید الاضحیٰ دو عظیم عبادتوں کی تکمیل کے موقع پر واقع ہوئے۔ عید الفطر یہ رمضان مبارک میں رکھے جانے والے روزے جو اسلام کے ارکان میں سے بنیادی رکن ہے، ان کی تکمیل کے موقع پر واقع ہوا ہے۔ اور عید الاضحیٰ دوسرا تہوار، دوسری عظیم عبادت حج بیت اللہ، وہ بھی اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، اس کی تکمیل کے موقع پر واقع ہوا ہے۔ عید الاضحیٰ کو عید الاضحیٰ اس لیے کہتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر، اس عید کے موقع پر خاص طور پہ قربانی کی جاتی ہے۔ تو عید الاضحیٰ کے معنی قربانی کی عید۔ عید الاضحیٰ ذی الحج کے مہینہ میں واقع ہوتی ہے۔ ذی الحج کے مہینہ میں اللہ رب العزت نے بڑی برکات رکھی ہیں، خاص طور پہ پہلے 10 دنوں میں۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے 10 راتوں کی۔ تو ذی الحج کی پہلی 10 راتیں یہ بہت خاص طور پہ بابرکت ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کی قسم کھائی ہے۔ اور 10ویں ذی الحج
کو عید الاضحیٰ ہے، اور ذی الحج کے پہلے عشر کی تکبیر ہوتی ہے جس کو یوم النحر بھی کہا جاتا ہے، قربانی کا دن، یوم الاضحیٰ بھی کہا جاتا ہے، عید الاضحیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ عظیم مبارک دن ہے۔ اس مبارک دن کے ساتھ اس سے پہلے ایک اور دن بہت ہی مبارک ملا ہوا ہے جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، 9 ذی الحج۔ 9 ذی الحج یہ بڑا بابرکت دن ہے۔ اس دن میں روزہ رکھنے کا ثواب بہت زیادہ حدیث میں بیان کیا گیا، بہت مبارک دن ہے۔ اس لیے اس دن کی فجر کی اللہ پاک نے قسم کھائی ہے، اور میں والفجر، قسم ہے فجر کی۔ یہ فجر 9 ذی الحج کی ہے۔ 9 ذی الحج یوم عرفہ، یہ عید الفطر، عید الاضحیٰ کے قریب ہونے کی وجہ سے خود عید کی طرح ہے۔ عید الاضحیٰ کے ساتھ ملا ہوا ہونے کی وجہ سے عید کی طرح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری حج فرمایا تو یہی یوم عرفہ کا، یہی یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کا دن بابرکت دن تھا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی آخری آیتوں میں عظیم آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ پاک نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ عظیم الشان آیت نازل کی کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ وہ دین جس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، وہ دین چلا آ رہا تھا، اس کا نزول چلا آ رہا تھا، اس دن اس دین کی تکمیل ہوئی۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، یہ نعمت شریعت والی میں نے تمہارے اوپر پوری کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تمہارے لیے دین اسلام پہ راضی ہوا۔ اب دین اسلام یہ ادیان میں سب سے آخری دین اور سب ادیان کا ناسخ دین ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اب دین اللہ رب العزت کے ہاں دین اسلام ہے۔ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو آدمی اب اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کا دن یہ عید سے ملا ہوا ہے، اس لیے اس کو بھی عید کی طرح فرمایا گیا۔ جب یہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارے قرآن کریم میں ایک آیت ایسی ہے، اگر یہ آیت ہماری تورات میں نازل ہوتی تو ہم اس دن عید مناتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کون سی آیت ہے؟
یہودی نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ ہے آپ نے فرمایا مجھے خوب یاد ہے کہ یہ کس موقع پر اور کس دن نازل ہوئی ہے. یہ نازل ہوئی حج کے موقع پر، یہ نازل ہوئی عرفہ کے دن 9 ذی الحج کو، جو خود عید کی طرح ہے. لہذا آپ یہ نہ کہیں کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی اگر ہمارے شریعت میں نازل ہوتی ہے، ہماری کتاب میں نازل ہوتی ہے تو ہم اس کو عید مناتے ہیں، وہ خود عید ہے. تو یہ ایام بڑے بابرکت ہیں. عید حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن کے متعلق یہ فرمایا لکل قوم عید ھذا عیدنا. بھائی ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی خوشی کا دن ہے، تو یہ عید کا دن ہماری خوشی کا دن ہے. مختلف اقوام مختلف تہوار مناتی ہیں، ان کے لیے کوئی نہ کوئی خوشی کا دن ہوتا ہے. جبکہ مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن بطور تہوار کے یہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر ہے. مختلف قوموں نے جو اپنے لیے عیدیں مقرر کی ہے، تہوار مقرر کیے ہیں، وہ کسی کی پیدائش کے موقع پر خاص واقعہ میں جڑی ہوئی چیزیں ہیں. ہمارے یہاں شریعت میں اس کو کوئی خاص چیز کوئی خاص تعبیر حاصل نہیں ہے کہ فلاں بندہ اس دن پیدا ہو گیا رہتا ہے، اس دن اس کو تہوار کی طرح مناؤ اور اس دن کو عید بناؤ، جو کوئی شریعت میں نہیں ہے. ہماری عبادت اصل چیز ہے. آپ دیکھ لیں دونوں عید اسلام کی، یہ دونوں عظیم عبادتوں کی تکبیر کے موقع پہ واقع ہوئے ہیں. یہ عید کا دن ہے عید الاضحیٰ کا، اور اس کے ساتھ ملے ہوئے 2 دن اور اسی طرح عید الفطر 2 دن اس کے. ان دنوں میں جو عید الفطر عید الاضحیٰ کا دن ہے، روزہ رکھنا شریعت میں منع کیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا ان دنوں میں روزہ نہ رکھو، لا تصوموا فی هذه الايام، ان دنوں میں روزہ نہ رکھو، فإنها ایام اکل و شرب و بیعان، یہ دن کھانے پینے کھیل کود کے دن ہے. عید کے دنوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا. کیوں؟ عید کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے، اس دن کھاؤ پیو موج کرو عیش کرو. یہ دن کھانے پینے کے ہے. اس سے کہ نقطہ سمجھ میں آیا کہ عید اور روزہ دونوں ایک دن جمع نہیں ہو سکتے. عید اور روزہ دونوں ایک دن جمع نہیں ہو سکتے. اگر روزہ ہے تو عید نہیں، اگر عید ہے تو روزہ نہیں. ہمارے یہاں بات مشہور نہیں کہتے عید کے دن شیطان کا روزہ ہوتا ہے. کس کا روزہ ہوتا ہے؟ شیطان کا. اچھا وہ جو ایک اور عید بعض لوگوں نے نکالی ہوئی ہے جس کو عید میلاد النبی کہتے ہیں. اب آپ غور کریں کہ اس دن کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ روزہ رکھا کرو، اور بنیاد بناتے ہیں ایک روایت کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سوموار کے دن کا روزہ رکھا. آپ سے پوچھا کہ روزہ کیوں رکھتے ہیں اس دن؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس دن پیدا ہوا. کہتے لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کی خوشی میں روزہ رکھا، لہٰذا یہ عید ہے. ہم کہتے ہیں خدا تمہیں عقل دے، عید کے دن روزہ نہیں ہوتا، عید کے دن روزہ نہیں ہوتا، اور روزے کے دن عید نہیں ہوتی. ہاں جی، بطور شکرانے کے روزہ رکھنا بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو عید نہیں کہہ سکتے، اس لیے عید کے دن روزہ نہیں ہوتا. روزہ اور عید دونوں ایک دن میں اکٹھے نہیں ہو سکتے.
عید کے دن مطلب کس کا ہوتا ہے؟ شیطان کا. یا تو اس دن کو عید کہنا چھوڑ دو یا پھر یہ کہنا چھوڑ دو کہ عید کے دن جو ہے عام ہے اس دن جو ہے روزہ رکھو. اس کو چھوڑ دو, روزہ رکھنے کا نہ کہو لوگوں کو. تو بھائی اسلام میں عید کتنی ہے؟ بل دو. تیسری عید کوئی نہیں ہے. یہ جو عید بنائی گئی جو خود بنائی گئی ہے. ہاں جی 12 ربیع الاول تاریخ اسلام میں خاص طور پہ ہندوستان میں ہمارے یہاں 12 وفات کے نام سے مشہور تھا. یہ دن 12 دور بش تلکری صاحب بڑے عالم بڑے حضرات کے. ہاں جی خود ان کی سوالات میں لکھا کہ سب سے پہلے انہوں نے سرکاری طور پر اس دن کو جو ہے وہ عید النبی کے نام پہ منظور کروایا. اس سے پہلے یہ دن 12 وفات کے نام سے مشہور تھا. تو جو دن 12 وفات کے نام سے مشہور تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر 12 ربیع الاول میں ہوئی ہے, اس دن کو عید منا رہے ہیں. کسی قوم نے آج تک اپنے نبی کی وفات کے دن کو عید نہیں منایا, لیکن ہمارے یہاں دیکھو اس کے نام پر کیا ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن کو عید منایا جاتا ہے. بات کر سکتی بات آ گئی ہے. بات اس کا رہا تھا عید کے دن بڑے متوجہ کے دن ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس روزہ میں کھانے پینے کے کھیل کود کے دن ہے. تو یہ خوشی کا دن ہے. کچھ کھانے کھاؤ, دوسروں کو کھلاؤ, کچھ اچھی چیزیں پیو, مشروبات دوسروں کو پلاؤ. ہاں جی تو یہ چیز ہے. عید الاضحیٰ, عید الاضحیٰ کے دن سب سے افضل عمل قربانی ہے. سب سے افضل عمل قربانی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عید الاضحیٰ کے دن جانوروں کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں ہے. قربانی 3 دن ہے. کتنے دن کر سکتے ہیں قربانی؟ 3 دن. قربانی 3 دن کر سکتے ہیں. 3 دنوں کے علاوہ قربانی کا تصور نہیں ہے, جائز نہیں ہے. آج بعد وہ اہل حدیث کرنے والے حضرات نے قربانی کے متعلق کہنا شروع کیا کہ چوتھے دن کو قربانی ہے. ایک دن کی کتاب مختارہ علماء حدیث میں جہاں تک لکھا ہے کہ پورا ذی الحجہ کا مہینہ قربانی کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. کام وہ کرنے کی دنیا سے ہٹ کر تاکہ ہماری مشغولی ہو. بعض ملکوں نے بعض کام ایسے شروع کیے ہوئے ہیں جو کمپنی کی مشغولی کے لیے ہے. یہ بھی کمپنی کی مشغولی کے لیے ہے کہ جس دن کوئی بھی قربانی نہیں کرتا اور دن کرو. چوتھا دن قربانی سب کوئی تصور نہیں ہے. کسی حدیث میں صراحتاً نہیں فرمایا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, کوئی حدیث ملفوظ اس میں موجود نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی جو ہے وہ 4 دن ہے. قربانی 3 دن ہے, اس سے زیادہ نہیں. بہت سے دلائل اس پر موجود ہے. ایک بندہ مجھے کہنے لگا, ایک روایت میں ہے جو ایام تشریق ہے وہ ایام ذبح ہے. ایام تشریق ایام ذبح ہے. جب جن دنوں میں یعنی تکبیر تشریق کہی جاتی ہے اونچی آواز سے نماز کے بعد وہ ایام ذبح ہے. کہتا ہے لہذا 9 ذی الحجہ کو بھی کہتا ہے 13 ذی الحجہ کو بھی اپنا تکبیر تشریق کہی جاتی ہے. لہذا 13 ذی الحجہ یعنی عید کا 4واں دن بھی عید ہوگا. کیونکہ حدیث بیان میں ہے کہ جو ایام تشریق ہے وہ ایام ذبح قربانی کے دن ہے. میں نے کہا کہ بھائی اگر یہ مسئلہ ہے تو پھر تو 9 ذی الحجہ کو قربانی ہونی چاہیے. اس لیے تکبیر تشریق جو ہے 9 ذی الحجہ کو شروع ہوتی ہے. اگر یہ مطلب ہے کہ جو ایام تشریق ہے وہ ایام ذبح ہے تو پھر 9 ذی الحجہ کو قربانی کر لیا کرو. اس دن قربانی کیوں نہیں کرتے؟ جس دلیل کی وجہ سے 9 ذی الحجہ نکل گیا اس حکم سے, اس دلیل کی وجہ سے 13 ذی الحجہ نکل گیا. خسران روایت موجود ہے. قربانی 3 دن ہے. جب دائر اسلام میں قربانیاں کم ہوتی تھی تو
تو قربانی 3 دن ہوتی تھی. قربانی کا گوشت زیادہ وقت تک کے لیے اسٹار کر کے رکھنا جائز نہیں تھا. چونکہ قربانیاں کم ہوتی تھی تو شریعت کا من چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو قربانی کا گوشت پہنچ جائے, وہ عید کی خوشی میں شریک ہوں. تو لہذا اس لیے پہلے مسئلہ یہ تھا کہ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت اپنے پاس اسٹار کرنا رکھنا جائز نہیں تھا. 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنا جائز نہیں تھا. لیکن بعد میں مالی مشکل آ گئی تو قربانی کا گوشت رکھنے کی 3 دن کے بعد بھی اجازت مل گئی. تو اب بندہ رکھ سکتا ہے, رکھنا چاہے تو اپنے حصے کا گوشت. آگے بات کرتے ہیں, یعنی 3 حصے قربانی کریں گے تو اپنا حصہ جو اس کو قربانی کرنے والے کے حصے میں آیا ہے تو وہ چاہے 3 دن سے زیادہ بھی رکھ لے فریج میں تو بعد میں کھا لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ جو حدیث پاک میں آیا کہ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنا جائز نہیں تھا, اگر قربانی چوتھے دن بھی ہوتی تو کم از کم چوتھے دن پہ رکھ سکتے تھے. اگر قربانی چوتھے دن تھی ہی نہیں, اسی وجہ سے 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنا مجھے جائز نہیں تھا. تو سلام دلیل اس بات کی قربانی 3 دن ہے. پوری دنیا جب سے اسلام آیا 3 دن قربانی کرتی آ رہی ہے, تو لہذا خام خواہ ادھر ادھر کی بات میں پڑھ کر چوتھے دن قربانی کر کے اپنی قربانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. قربانی 3 دن ہے. جو قربانی 3 دن ہے تو 3 دنوں میں بھی پہلے دن میں قربانی کرنا افضل ہے, دوسرے تیسرے دن میں جائز ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر کسی بندے کے پاس قربانی بھی ہے اور پہلے دن ذبح بھی کر سکتا ہے جانور کو, کوئی مجبوری نہیں ہے, تو وہ پہلے دن قربانی کرے. پہلے دن قربانی کرنے کا ثواب اور اجر بہت زیادہ ہے. خام خواہ دوسرے دن پہ تیسرے دن پہ قربانی نہ لے کے جائے. جس بندے نے جانور خرید دیا, کوئی مجبوری نہیں ہے, تو پہلے دن قربانی کرتے ہیں. قربانی کو دوسرے تیسرے دن پہ نہ لے کے جائے. کوئی مجبوری ہے تو پھر قربانی دوسرے دن بھی کر سکتے ہیں. کوئی مجبوری ہے تو قربانی جو ہے وہ تیسرے دن بھی کر سکتے ہیں, لیکن یہ افضل نہیں. اس سے قربانی کے اجر اور ثواب میں کمی آئے گی. ہمارے یہاں ایک طرز ہے کہ پہلے دن بکرا کر لو, پھر 3 دن وہ کھاتے رہو, 3 دن بڑا کر لو. ایک طرز چلا ہوا ہے. جن کے یہاں 2 قربانیاں ہیں تو کہتے ہیں پہلے دن بکرا کر لو تو 3 دن بکرا کھاتے رہو. جب وہ ختم ہونے لگے تو پھر تیسرے دن بڑا جانور کر لو, اب وہ کھاتے رہو بعد میں کئی دن. تو بھائی گوشت خوری تو ایک ضمنی فائدہ ہے قربانی کا. خام خواہ گوشت خوری کے لیے یا کسی اور اس طرح کے مقاصد کے لیے قربانی کو لوٹ نہ کرے, اپنے اجر و ثواب کو کم نہ کرے. دنیا کے ہر معاملے میں بندہ چاہتا ہے کہ میرے لیے زیادہ ثواب زیادہ اجر ہو, زیادہ منافع مجھے ملے. تو قربانی کے معاملے میں زیادہ منافع کیوں نہیں لیتے, اجر کیوں نہیں لیتے؟ اس لیے قربانی آپ کی 1 ہے یا 2 ہے 3 ہے. آپ اس طرح نہ کریں کہ پہلے دن ہم نے یہ کرنی ہے, تیسرے دن یہ کرنی ہے. نہیں, پہلے دن ہی قربانی کریں. کسی کو مجبوری میں جانور نہیں مل رہا, اس نے قربانی کرنی تھی, جانور نہیں اس کو ملا کسی وجہ سے, یا اس کے پیسے کم ہو کسی وجہ سے, خرچے کے یا اور مسئلہ کئی مسئلہ بن سکتے ہیں. مارکیٹ میں جانور چھانو گے, جانور نہیں مل سکا تو مجبوری بن گئی, اب ٹھیک ہے دوسرے دن کر لو, اگر مل گیا کسی دن قربانی کر لو. لیکن یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کم خواہ بغیر مجبوری کے پہلے دن قربانی لیٹ کر کے تیسرے دن پہ لے جاؤ. قربانی پہلے دن کرو. جو قربانی ہے کہ 3 دن کر سکتے ہیں, دن کو بھی کر سکتے ہیں, رات کو بھی کر سکتے ہیں. قربانی دن کو بھی کر سکتے ہیں, رات کو بھی کر سکتے ہیں. اب کب سے قربانی کا وقت شروع ہوگا, کب ختم ہوگا, بس یہ ذہن میں رکھ لیں.
قربانی پہلے دن کریں گے، عید کی نماز پڑھنے کے بعد کسی علاقے میں اگر ایک عید کی نماز ہو گئی، باقی جگہ پر اگر نہ بھی ہوئی ہو، ایک جگہ پر عید کی نماز ہو گئی، قربانی کرنے والوں نے عید پڑھی یا نہیں پڑھی، اس کے بعد قربانی کر سکتے ہیں۔ کیا کسی علاقے میں ایک جگہ قربانی ہو گئی سب علاقے والوں کے لیے، کسی ایک جگہ عید کی نماز ہو گئی تو سارے علاقے والوں کو قربانی کرنا جائز ہو گیا۔ قربانی کرنے والے نے خود عید پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو، ہاں عید نہ پڑھنا گناہ ہے، اور سنت ہے کہ عید کی نماز پڑھنے جائے اور اس کے بعد قربانی کرے، اس کے بعد قربانی کرے، عید پڑھ کے آئے پھر خود یا تو خود قربانی کرے یا ساتھ شریک ہو جائے یا تو بس وہاں موجود نہ موجود ہو، اجازت دے دے قربانی ہو جائے گی، لیکن یہ کہ یہ گڑبڑ ہے۔ بعض لوگوں نے عید کی نماز کہیں بھی نہیں ہوئی، بس کسائی کو جلدی بلا دیا کہ جلدی جلدی گوشت جو ہے نا ہمارے منہ میں آ جائے، عید کی نماز پڑھ کے آئے تو گوشت پکا گیا ہو، وہ کسائی کو چھوڑ جاتے ہیں کہ آپ جانور ذبح کرو، ہم عید پڑھ کے آتے ہیں۔ اگر علاقے میں ایک بھی جگہ عید کی نماز نہیں ہوئی تو جانور ذبح آپ کا ہو گیا، قربانی نہیں ہوئی، قربانی دوبارہ کرنی پڑے گی۔ قربانی تب جائز ہے جب عید کی نماز علاقے میں ایک جگہ پر ہو جائے، اب سب کے لیے جائز ہے۔ اور کب تک جائز ہے؟ ہاں جی، عید کا جو تیسرا دن ہے اس کے غروب آفتاب تک، جب عید کی نماز ہو گئی قربانی کا وقت شروع ہو گیا، اس وقت سے لے کر تیسرے دن کے غروب آفتاب تک قربانی جائز ہے۔ اب یہاں سمجھے گا، یعنی تیسرے دن سورج غروب ہونے سے پہلے کسی بندے نے جانور پہ چھری چلا دی، ذبح کر لیا، قربانی ہو گئی، گوشت پاؤں رات کو کر گئی۔ گوشت کا نہیں مسئلہ ذبح، قربانی کسے کہتے ہیں؟ ذبح کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا، لیکن سورج غروب ہونے سے پہلے، مغرب سے پہلے جانور ذبح کر لیا، قربانی ہو گئی۔ اب گوشت چل رہا ہے، کوئی شرک کرتا رہے تو قربانی ہو گئی۔ ذبح کرنا، قربانی ذبح کرنا ہے، باقی سب اس کے متعلقات ہیں۔ تو جب تیسرے دن غروب آفتاب سے پہلے تک قربانی کر سکتے، غروب آفتاب کے بعد میں 3 دن قربانی دن کو بھی کر سکتے ہیں، رات کو بھی کر سکتے ہیں، دن کو بھی کر سکتے ہیں، رات کو بھی، لیکن رات کو کرنا بس اوقات خطرے سے خالی نہیں ہوتا، جائز ہے کرنا کہ جانور کو ذبح کریں تو ہو سکتا ہے ہلکے سی طرح نہ کٹے، جانور کو تکلیف زیادہ ہو، یا اندھیرا کسی کو سے اندھیرا جانور بھاگے تو قابو میں نہ آئے، تب جو ہے کسی کو ٹکر مارے اور کرے، نقصانات کے اندیشے زیادہ ہیں، لہذا کوشش کرے دن کو کرے، رات کو قربانی کرنا جائز ہے۔ ہاں جی، گوشت کاٹ رہے ہوں، چھری ہاتھ پہ لگ جائے، احتمالات ہیں، رات کو کرنا جائز ہے، لیکن بہتر کیا ہے کہ دن کی وقت ہے۔ 3 دن میں قربانی کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ جی یہ جو ایک لالچ ہے کہ پہلے دن میں پہلے وقت میں سب سے پہلے قربانی میری ہو جائے، اس کے لیے بھاگ دوڑ، یہ مسبت اچھی نہیں ہوتی۔ قربانی کرنے تسلی کے ساتھ کریں، وگرنہ پھر کسائی کے پیچھے پڑتے ہیں، کسائی کو تنگ کرتے ہیں، پھر مسائل بنتا ہے۔ تسلی کے ساتھ قربانی کریں، 3 دن 3 رات قربانی کر سکتے ہیں۔ یہ جو قربانی والا عمل ہے، عید کے دن اعمال میں سب سے افضل عمل ہے۔
قربانی والا. قربانی جس طرح میں نے عرض کیا پہلے بھی ایک مرتبہ کہ گوشت کھانا اس کا ایک اضافی فائدہ ہے. اصل قربانی کا مقصد اللہ کی رضا کے لیے جانور کو قربان کرنا ہے. پہلی امتوں کو گوشت کھانے کی اجازت نہیں تھی. اللہ پاک نے امت محمدی علیہ صاحب السلام پر کرم فرمایا, ان کو گوشت کھانے کی بھی اجازت دے دی. قربانی کا جو گوشت ہے اس کے 3 حصے کریں. ایک حصہ اپنے لیے, ایک قریبی عزیز اور رشتہ داروں کے لیے, اور تیسرا علاقے کے محلے کے ان افراد کے لیے جن کی آپ قربانی لیں. جو آپ کے اپنے حصے کا گوشت ہے, تیسرا حصہ یہ آپ کی مرضی ہے 1 دن میں کھا لیں, آپ کی مرضی ہے 1 مہینے میں کھا لیں. اس میں کوئی پابندی نہیں ہے, جب چاہے کہیں وہ آپ کا حصہ ہے. ہاں جو حصہ غربا کا ہے وہ ان کو دے دیں, جو حصہ رشتہ داروں کا ہے وہ ان کو دے دیں. ان کا حصہ اپنی فرج میں نہ رکھیں, ان کا حصہ ان کو دے دیں. اپنے حصے کا گوشت جتنی دیر تک چاہے کھائیں وہ آپ کا ہے, آپ کو اختیار ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ طرز بعض جگہ بکرا بھی کیا اور بڑا بھی کیا, تو بکرا سارا فرج میں رکھ لیا, بڑا تقسیم کر دیا, یہ ٹھیک نہیں. جتنی قربانیاں کریں ہر قربانی کا جو ہے گوشت کو 3 حصوں تقسیم ہونا چاہیے. بکرا ہے یا بڑا ہے, ایک حصہ آپ کا, 2 حصے جو ہے وہ رشتہ داروں اور علاقے والوں کا. اس چیز کا بہت خیال رکھیں. قربانی یا خود کریں یا کسی سے کروا لیں. خود کر سکتے ہیں بہتر کریں, خود نہیں کر سکتے کسی سے کروا لیں. اور اس کو اجرت دینا جائز ہے. جو اجرت مانگے اجرت دیں گے, لیکن اجرت میں قربانی کا کوئی بھی حصہ دینا یہ جائز نہیں ہے. مثلا کسائی کہے کہ جی میں جانور سے کر دوں گا, قربانی کر دوں گا, لیکن کھال مجھے دے دے, یا کہیں پائے مجھے دے دینا, یا کہیں کہ اتنا گوشت بھی دے دینا تو میں جانور سے کر دوں, یہ جائز نہیں. یعنی گوشت کو بطور اجرت کے دینا, کھال کو بطور اجرت کے دینا, پائے کو بطور اجرت کے دینا, یا کوئی بھی چیز جانور کی بطور اجرت کے دینا یہ جائز نہیں ہے. یہ بندہ خود استعمال کرے گا چاہے آگے کسی کو دے. اس طرح کہ قربانی کی کھال ہے, قربانی کی کھال ہے, قربانی کرنے والا خود اس کو اپنے استعمال میں لا سکتا ہے. گھر کی کوئی چیز بنا لے, مسلح بنا لے, یا کوئی اور چیز گھر کی کوئی نیچے بیٹھنے کے لیے کوئی قالین بچھانا بنانا چاہے, کچھ بھی وہ کر سکتا ہے, اس کو گنجائش. لیکن اگر خود استعمال نہیں کرتا کھال کو یا نہیں کرنا چاہتا تو پھر کھال ایسے فرد کو دے گا جس پہ زکات کرتی, اس میں صدقہ لگتا ہے. جو زکات کے مصارف ہیں وہی قربانی کی کھال کے ہیں, یعنی کسی غریب کو, فقیر کو, مسکین کو, ان کو دے, پھر کھال ان کو دے. یا مدرسہ ہے, مدرسے کے طلباء کو دے, پھر یا تو خود استعمال کریں, جہاں جو ہے خود استعمال نہیں کرنی تو پھر ان لوگوں کو دے جن پر صدقہ لگتا ہے. کسائی کو بطور اجرت کے دینا جائز نہیں. جب جانور کو قربان کریں تو جو چیز بھی جانور کے ساتھ لگی ہو اس کو بھی صدقہ کر دینا چاہیے. مثلا جانور کو باندھنے کے لیے جو رسہ استعمال کیا وہ بھی صدقہ کرنا ہے, اور جو اور اس کو کوئی ہار ہو پایا, کوئی چادر وغیرہ پایا, اگر وہ کوئی قیمت آتی وہ بھی صدقہ کرنا ہے, وہ صدقہ کرنا.
کوشش فرمائیں کہ ہمارا مقصود اللہ کی رضا ہونا چاہیے، دکھلاوا مقصود نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی امت کے متعلق بڑے شرک کا تو خوف نہیں ہے، البتہ چھوٹے شرک کا بہت خوف ہے، یہ میری امت میں زیادہ ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا شرک کیا ہے؟ فرمایا دکھلاوا۔ قربانی سے مقصود دکھلاوا نہیں کہ محلے والے دے کے کہنا چودھری صاحب چنگا جانور ہے، چودھری صاحب نے اتنے قربانی کی تھی، فلانا یہ نہیں، وہاں نہیں، وہی عبادت ہے۔ جس طرح نماز میں دکھلاوا گناہ ہے، صدقے میں دکھلاوا گناہ ہے، حج میں دکھلاوا گناہ ہے، قربانی میں دکھلاوا بھی گناہ ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب قربانی ذبح ہو رہی ہے تو اللہ پاک سے دعائیں کرتی ہے، ہماری تعالیٰ اس کو بڑی بارگاہ میں قبول کرے، جس طرح کہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی قبول کی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی قبول کیا، اللہ تعالیٰ اس کو بارگاہ میں قبول کرے۔ قبولیت کی دعائیں ہونی چاہیے۔ قربانی کے بارے میں پہلے یہ مسئلہ تھا کہ دنیا میں ہی پتہ لگ جاتا تھا کہ کس بندے کی قربانی قبول ہوئی اور اس کی قبول نہیں ہوئی، اور اعلان کیسے کہ لوگ قربانی کرتے اور قربانی کر کے جانور کو خود آسمان کا ذبح کر کے چھوڑ دیتے، آسمان سے آگ آتی اس قربانی کو جلا دیتی، جس کی قربانی کو آسمان سے آگ آ کے جلا دیتی اور اس کی قربانی قبول ہو جاتی، اور جس کی قربانی کو آگ آ کے نہ جلاتی اس کی قربانی قبول نہ ہوتی۔ اب آپ دیکھ لیں جب اس طرح کا معاملہ تھا پہلے کہ جس کی قربانی کو آگ آ کر نہ جلاتی آسمان سے قربانی قبول نہ ہوتی تو دنیا میں وہ کتنا ذلیل ہوتا ہے، سب لوگ کہتے ہیں دیکھو اس کی قربانی قبول نہیں، اس کی نیت میں کھوٹتا، اس کی نیت میں کھوٹتا، اس کا مقصد کچھ اور تھا۔ اللہ پاک نے ہماری عزت رکھ لی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفعہ اللہ پاک نے ہماری عزت رکھ لی۔ ہمیں بندے بہت سارے ایسے ہوں گے جب کی قربانی قبول نہ ہوتی ہوگی، مقصد قربانی کچھ اور ہوگا، لیکن اللہ پاک نے ہمارا پردہ رکھا۔ اب کوئی پتہ نہیں کس کی قبول اور کس کی قبول نہیں، اخلاص والوں کی قبول ہے جن کا مقصد اللہ کی رضا ہے، اور جن کا اخلاص نہیں ان کی قربانی قبول نہیں۔ اس لیے فرمایا کل آپ فرما دیجیے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا زندہ رہنا، میرا مرنا صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اس لیے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ پاک کے ہاں ان قربانیوں کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، تقویٰ پرہیزگاری پہنچتی ہے، کس جذبے کے ساتھ ہم نے قربانی کی۔ لہذا قربانی اخلاص سے ہونی چاہیے، اللہ کی اخلاص میں ہونا، صرف خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ ہمارے یہاں لوگ گوشت کے پیچھے بہت دوڑتے ہیں، ہر بڑے گوشت 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 کے نام نکلو، گوشت کے نام نکلو، تو وہ اس چیز کے پیچھے نہ کریں۔ جانور آپ کو اچھا لگا، جانور آپ کو خوبصورت لگا، آپ نے اس کو خرید دیا، آپ سمجھتے ہیں کہ میری پہنچ اتنی تھی، گنجائش میری اتنی تھی، میں نے حد الامکان کوشش کر کے اب اچھے جانور کا انتخاب کیا ہے، اس میں گوشت کتنا ہی ہو آپ کی قربانی قبول۔ گوشت کے پیچھے نہ پڑا کرے، اصل مقصد اللہ اسے قبول کر لیے، اللہ کی رضا کے لیے جانور کا خون بہانا، یہ قربانی کا مقصد ہے۔ قربانی کے مقصد کو سمجھیں، گوشت کی اجازت ہے، اضافی اجازت ہے۔ اللہ پاک نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں
برکات عطا فرمائے تو یہ برکت عطا فرمائی ہمیں گوشت کھانے کی اجازت دیتی. پہلی امتوں کو قربانی کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں ہوتی. عید الاضحیٰ کا دن خوشی کا دن ہے. کسی بھی خوشی کے دن میں اسلام نے غرباء کو کراس نہیں کیا, غرباء کو فراموش نہیں کیا. اس لیے قربانی کے دن میں بھی قربانی کے جانور کے 3 حصے کرنے کا حکم دیا. ایک خود رکھو, ایک عزیز رشتہ داروں کے لیے, اور ایک علاقے کے ان غرباء کے لیے جن کی قربانی نہیں ہے. تو اس کا بہت خیال رکھیں. آپ کے علاقے, آپ کے محلے میں جن کے گھروں میں قربانی نہیں ہے, ان کے گھروں میں خاص طور پہ گوشت بھیجنا چاہیے تاکہ عید کی خوشی میں وہ بھی شریک ہو سکے. ہمارے یہاں کا رواج چل پڑا, جن کے گھروں میں قربانی ہوتی ہے وہی ایک دوسرے کو گوشت بھیجتے رہتے ہیں, بس رسم و رواج. جن کے یہاں نہیں ہے بس ان کے گھر میں نہیں پہنچتا. یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. عید الاضحیٰ میں, عید الاضحیٰ میں جو اعمال ہیں ان اعمال میں ایک عظیم عمل تکبیرات تشریق ہے. تکبیرات تشریق یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیرات تشریق عید کے دنوں میں کہی جاتی ہیں. ہر نماز کے بعد کم از کم 1 مرتبہ مرد کے لیے کہنا اونچی آواز سے واجب ہے. خاتون آہستہ کہے گی اور مرد اونچی آواز سے کہے گا. اب یہ کم سے کم تک کہنی ہے 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک یہ تکبیرات اور تشریق کہی جائے گی. 9 ذی الحج یعنی عید سے ایک دن پہلے, عید اب اس دن عید آ رہی ہے بدھ کو, تو منگل کی صبح فجر سے تکبیرات تشریق شروع ہوگی اور 13 ذی الحج کی عصر. اب کیا ہوگی کہ منگل, بدھ, جمعرات, جمعہ, ہفتے کے دن کی عصر تک عصر کی نماز پڑھیں گے تو تکبیر تشریق کہیں گے. اس کے بعد میں کہیں گے 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک تکبیرات و تشریق ہر نماز کے بعد کہی جائے گی. کم از کم 1 مرتبہ تکبیر تشریق کرنا مرد کے لیے اونچی آواز سے واجب ہے اور عورت کے لیے آہستہ آواز سے. نماز مرد کو ویسے جماعت سے پڑھنی چاہیے کہ اگر کبھی جماعت رہ گئی ان دنوں میں تو تکبیر تشریق پھر بھی اونچی آواز سے کہیں گے. نماز اسلام پھر کے تکبیر تشریق اونچی آواز سے کہیں گے. باقی دنوں کے اندر تکبیر تشریق یا کلمہ طیبہ نماز کے بعد اونچی آواز سے کرنا یہ کہیں مسنون نہیں ہے. ہاں سلام پھر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے وہ آپ سے سلام پھر کے کہتے اللہ اکبر 1 مرتبہ اور 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تکبیرات تشریق, یہ تکبیرات تشریق یہ گویا حج کے دنوں میں ایک مسلمان کا ترانہ ہے. یہ عید کے دنوں میں زیادہ سے زیادہ کہنی چاہیے. عید کی نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو اس وقت بھی, عید کی نماز پڑھ کر واپس جائیں تو اس وقت بھی تکبیرات تشریق زیادہ سے زیادہ کہنی چاہیے. چھوٹی عید میں ہوتا ہے کہ تکبیرات تشریق آہستہ کی جاتی ہیں. بڑی عید میں تکبیرات تشریق جو ہے وہ اونچی آواز سے کی جاتی ہے. عید کی نماز پڑھتے آتے ہوئے ذرا اونچی آواز سے پڑھتا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اونچی آواز سے پڑھتا ہے. عید کی نماز پڑھ کے اونچی آواز سے پڑھتا جائے یہ تکبیرات تشریق. اور عید کی نماز کے لیے آئیں
تو رستہ بدل کر واپسی پر رستہ بدل کر جائے. جس رستے آپ آئے ہیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے، مسنون ہے، سنت ہے کہ جب واپس جائیں تو دوسرا رستہ اختیار کریں. اس میں کیا حکمتیں ہیں؟ حکمت کو جاننے کی ہم کو وقت نہیں ہے. ہاں جی، اور جس میں لکھا ہے کہ انسان کی حالت کی بدلنے کی طرف اشارہ ہے. جب بندہ ایک گلی سے آئے گا اور دوسری جگہ جائے گا تو گویا وہ ہر جگہ پر حالات ایک جیسے نہیں ہوتے، بندے کے حالات کے بدلنے کی طرف اشارہ ہے. عید کی نماز پڑھنے سے پہلے آئے گا تو ہو سکتا ہے گناہ بہت سارے ذمے ہوں. عید کی نماز پڑھ کے اللہ پاک جب بندے سے راضی ہوتی ہے، گناہ معاف فرماتی ہے، واپس جائے گا تو گناہ معاف ہو گئے. رستہ بدل کے جانے میں یہ بھی خود سنتی ہے کہ عید کا دن ہے تو مقصد ہے کہ بندہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے حال احوال معلوم کرے، حال چال زیادہ لوگوں کو سلام دعا کر لے. جب ایک رات آؤ گا دوسری رات جاؤ گا تو آنے ہوئے بندیاں ملاقات ہونی، جانے آئے اور بندیاں ہوئے جڑے دوسرے بلے دے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ملاقات ہو جائے گی، دعا سلام کا موقع ملے گا. تو بھائی عید کے دن جہاں اور بہت سے اعمال کرنے کے ہیں تو یہ بھی ہے کہ نفرتوں کو کم کرنا چاہیے. اپنے عزیزوں کا رشتہ داروں میں ہاں جی جو ناراض ہیں ان کو منانا چاہیے، ان کے گھر جانا چاہیے، ان کو اپنے گھر بلانا چاہیے، ان کے یہاں جا کے کھانا کھانا چاہیے اور ان کو کھانا کھلانا چاہیے. اس سے محبت بڑھتی ہے. مگر آج کل خود غرضی بڑی ہے، خود غرضی عام ہے. تو اس خود غرضی کو ختم کر کے ہاں جی اپنے دل کو تھوڑا بڑا کر کے صلح کرنی چاہیے. اور صلح میں دوسرے بندے کا انتظار نہ کریں کہ بھائی یہ میرے پہلے بلاوے بھائی گا، وہ بلائے نہ بلائے، آپ خود جو ہے پہل کرنا. اچھے کام میں جو بندہ پہل کرتا ہے اللہ کی رضا اس کو بہت حاصل ہوتی ہے. خود پہل کریں. اور قربانی کے دنوں میں اس طرح میں نے عرض کیا ایک حصہ اپنے عزیز و اقارب کے لیے قربانی کا ہوتا ہے. تو گوشت اپنے عزیز و اقارب کو بھیجے، جڑا بولتا انہوں نے بھیجو، نہیں بولتا انہوں نے بھیجے، انہوں نے بھیجے. ایک بہانے نہ صلح ہو جائے، بہانے نہ سنو مکرنا گوشت اس کے گھر میں بھی ہوگا، آپ کے گھر میں بھی. تو آپ نے بھیجنا تو اس کے گھر میں بھیجیں. آپ نے قربانی کی ہے تو اگر وہ آپ کے گھر میں بھیج رہا ہے آپ بھی اس گوشت کو رکھ لیں. گوشت نہ موڑیا کرو. گوشت یہ محبت کی نشانی ہے. یعنی کہتے ہیں کہ صلح واسطے پر نہیں ہوتا ہے. کوئی فوت بھی ہوگی کہاں صلح ہو جائے، کٹ ہوا جو ناراض ہیں آپس میں اکٹھے ہو جائے. شادی کا موقع آ گیا اب صلح کر لیں، یا ہاں جی عید کا موقع ہے تو تب صلح ہو جائے. تو یہ وہ گوشت بھیجیے تو آپ رکھ لیں، آپ گوشت بھیجے تو وہ رکھ لیں. تو یہ صلح کے بہانے ہیں. تو اس پہ اڑا نہ کریں اور نہ ہی خام خواہ ایسے افراد کی پیروی کیا کریں جو صلح نہیں چاہتے. گھر میں بسا اوقات عورتیں جہاں ذرا تھوڑی جی زندگی ہوئی حسین رکھنا اور اتنا پہ اتنا پہ اتنا نفرت نہ بڑھائیں، نفرت کام کریں. اپنے دشمنوں میں اضافہ نہ کریں، اپنے چاہنے والوں میں اضافہ کریں. معاف کرنا سیکھیں، درگزر کرنا سیکھیں. تو یہ قربانی کا گوشت کتنا بھی آپ بھیجیں، کتنا بھی آپ کو آئے، اس کی مقدار سے غرض نہیں ہے. غرض ہے کہ اس نے کس جذبے سے بھیجا ہے. اس کی نیت کو شک نہ کرے. خام خواہی اس کی نیت پہ آپ شک کر کے بیٹھ گئے، اس نے تو اس لیے بھیجا ہے، اس لیے بھیجا تو اس لیے بھیجا. یعنی خام خواہی اپنی طرف سے اس کے بارے میں نیگیٹو ذہن بنا لیا آپ نے. تو وہ اس نے اس طرح سے بھائی ایک سننا طریقہ ہے قربانی کرو تو اپنے عزیز رشتہ داروں کے یہاں گوشت بھیجو. تو یہ گوشت ایک قسم کا صلح کا پیغام ہے. جس نے گوشت رد کر دیا رشتہ دار کا تو گویا وہ صلح کو رد کرنا چاہتا ہے. اللہ پاک کے ساتھ اس سے ناراض ہوتا ہے. تو یہ قربانی کے دن کے معاملات ہیں. قربانی کے دن کے
کہ عید الاضحیٰ ہم نے کیسے گزارنی ہے اور ہم نے عید الاضحیٰ کے دنوں میں کیا کرنا ہے۔ بھائی یہ نماز جو ہے، نماز یہ ہر دن میں فرض ہے، پورا سال فرض ہے۔ ہاں جی، عید کے دن یہ خوشی کا دن ہے اور خوشی کے موقع پر اللہ کو زیادہ یاد کرنا چاہیے۔ خوشی کے موقع پر اللہ پاک کو زیادہ یاد کرنا چاہیے تاکہ اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکے۔ تو نماز پورا سال ہی ہم پہ فرض ہے اور مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنا پورا سال ہی مردوں کے لیے واجب ہے۔ عید کے دنوں میں خاص طور پر نماز کا چھوڑے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عید کے دنوں میں مسجدیں ویران ہوتی ہیں، یعنی عید کی خوشی میں ایسے شریک ہوتے ہیں یا ایسے مدد ہوتے ہیں خوشیوں کے اندر کہ بالکل نماز کی طرف دھیان نہیں ہوتا اور مسجدیں جو ہیں وہ خالی ہوتی ہیں، ویران ہوتی ہیں عید کے دنوں میں۔ حالانکہ عید کے دنوں میں تو ہم فارغ ہیں، ہمیں کوئی اور کام نہیں ہے۔ باقی دنوں میں تو بندے کو کوئی مجبوری ہو سکتی ہے کہ ہاں بھائی میں فیکٹری میں کام کرتا ہوں، میں مل میں کام کرتا ہوں، میں فلاں جگہ ڈیوٹی کرتا ہوں، مجھے چھٹی نہیں ملتی، مجھے فلاں مسئلہ آ رہی ہے، میرے کپڑے ایسے فلاں ایسا۔ عید کے دن میں تو فارغ ہے، کپڑے نہیں صاف ہیں۔ باقی دن بندے بہانے بناتے ہیں نا میرے کپڑے صاف ہیں، تو اپنے کپڑے صاف رکھو۔ کیوں صاف نہیں ہے؟ کپڑے صاف رکھو۔ عید کے دن میں تو خاص طور پہ صاف ہوتے ہیں نا، اب تو نماز پڑھ لو یار۔ تو بھائی عید کے دن یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، شکرانہ یہ ہے کہ عید کے دنوں میں کم از کم جماعت نہ چھوٹے، نماز کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ ایام ہمارے لیے عید کے یہ نعمت ہے، مسلمانوں کے تہوار ہے، مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے۔ تو ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ خوشیاں بکھیرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ اپنے رشتہ داروں عزیزوں کے پاس خود بھی جائے ملنے کے لیے، ان کو بھی اپنے یہاں پر آئے۔ یہ صلح کا ایک بہانہ، جتنا صلح نہ آئے نا، صلح کا ایک بہانہ عید کا دن۔ عید کے دن میں عیدی دینے کا بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے، عیدی دینے کا یہ بھی ایک محبت کا پیغام ہے۔ ہر بڑا ہر چھوٹے کو کچھ نہ کچھ عید دینے کا اہتمام کر لے تو یہ بھی ایک محبت کی نشانی ہے۔ کہ چھوٹوں کو اکثر امید ہوتی ہے بڑوں سے کہ ہمیں چاچا عید دے گا، ہمیں تایا عید دے گا، ہمیں ماموں عید دے گا، ہمیں دادا عید دے گا، ہمیں پھپھا جی عید دے گا، پھر کچھ نہ کچھ عید ان کو دینی چاہیے۔ یہ محبتیں بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ تو ہاں یہ ضرور ہے، اگر کسی کو عید دی ہے نا تو واپسی کی امید نہیں رکھنی چاہیے، اس نیت سے نہ دیں کہ وہ بھی جو ہے نا وہ آپ نے کسی کے بچے کو 200 روپئے دیا ہے تو یہ امید نہ رکھیں کہ وہ ہمارے بچوں کو 500 دے دے گا۔ یہ اس نیت سے نہ دیں، اس کے اثرات اچھے نہیں ہوتے۔ ہو سکتا ہے اس کے پاس گنجائش ہو سکتا ہے اس کے پاس گنجائش ہی نہ ہو بیچارے کی۔ تو ہر بندے نے اپنی گنجائش کے مطابق اپنے معاملات کو چلانا ہے نا۔ جس کے پاس گنجائش ہے عید دینے کی وہ 100 روپئے دے دے، جس کے پاس گنجائش نہیں ہے تو وہ نہ دے، جس کے پاس 50 کی گنجائش ہے وہ 50 دے دے، دیا تو ہے نا اس نے۔ یہ چیز ہے۔ تو جو خاص طور پر خواتین ہوتی ہیں، بہنیں، بانجیاں، بھتیجیاں، ان بیچاریوں کو زیادہ امید ہوتی ہے عید کی، فلانا ہمیں عید دے گا، فلانا ہمیں عید دے گا۔ یہ بھی وہی خوشی کا کہہ لیں گے ذریعہ ہوتا ہے، موقع ہوتا ہے۔ اس موقع پر گنجائش ہو تو بھائی عید دینی چاہیے اور دوسروں کی خوشی میں شریک ہونا چاہیے، ان کو اپنی خوشی میں شریک کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ان تمام اعمال پہ دل جمعی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر دعوانا